بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل گریڈ سر ارسلان ارشد میرا نام ہے، اور بیسکس آف اکاؤنٹنگ کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے اس کی دوسری ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویسے یہ ویڈیو نمبر 6 ہے، کورس کوڈ اس کا ہے 1339، اور یہ بک جو ہے وہ آئی کام ایف اے کے جو سیمسٹرز ہیں اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے جو 1.3 ہے، 1.4 ہے، 1.5 ہے اور 1.6 کے بارے میں جو ہے اسی چیپٹر میں بتاؤں گا۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بک کی طرف۔ 1.3 میری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، کھاتہ نویسی کی ضرورت، نیسیسٹی آف بک کیپنگ۔ یہ کیوں ضروری ہے کھاتہ نویسی جو ہے، یہ بک کیپنگ کیوں ضروری ہے، اس بارے میں بک آپ کی کیا کہتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہے جی، اگرچہ ایک عام تاجر کے لیے اپنے حسابات مرتب کرنا قانوناً لازمی نہیں، لیکن ایک کاروباری ادارے کے لیے اپنے حسابات مرتب کرنے کی عدم موجودگی سے بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہر کاروباری ادارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام لین دین کو باقاعدہ طریقے سے محفوظ رکھے۔ گلی محلے کے جنرل سٹورز ہیں، موسٹلی یہ اپنا جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں اس کا حساب نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کے لیے بھی کرنا ضروری ہے۔ کل کو انکم ٹیکس والے آ گئے اور انہوں نے کہا جی اتنا ٹیکس دے دیں، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ ہماری انکم کتنی تھی، ایکسپنس کتنا تھا، لیکن جو بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کا تو قانوناً بھی ضروری ہے۔ کسی کاروباری ادارے کے لیے کھاتہ نویسی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ضروری سمجھی جاتی ہے۔ جی انہوں نے پوائنٹس بھی بتا دیے کہ کھاتہ نویسی کیوں ضروری ہے۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے جی یادداشت، میموری۔ فی زمانہ کوئی تاجر خواہ کتنا ہی عقل مند اور ذہین کیوں نہ ہو، اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اپنے تمام کاروباری لین دین کو زبانی طور پر یاد رکھ سکے۔ لہٰذا ہر کاروباری شخص کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے کاروباری لین دین کو مکمل اور باقاعدہ طریقے سے رکھے، تاکہ اس کو اپنے کاروبار کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے میں سہولت رہے اور کسی قسم کی غلطی یا دھوکے کا احتمال نہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی چیز بھول نہ جائے، اس لیے بھی ہم یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے بعد جو دوسرے نمبر پر پوائنٹ ہے وہ ہے جی نفع اور نقصان کا اندازہ، ایسٹیمیشن آف پروفٹ اینڈ لاس۔ چونکہ ہر قسم کے کاروبار کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہوتا ہے، اس لیے ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے سال کے اختتام پر یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی سال بھر کی محنت کا کیا حاصل ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب کہ تاجر نے اپنے کاروبار سے متعلق تمام لین دین کا مکمل اور باقاعدہ طریقے سے اندراج رکھا ہوگا۔ اگر اس نے اپنا حساب کتاب باقاعدہ طریقے سے نہ رکھا ہو تو اس کے لیے یہ جاننا مشکل ہوگا کہ سال کے اختتام پر اس سے کتنا نفع یا نقصان ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی انکم ٹیکس۔ جدید کاروبار دور میں انکم ٹیکس ایک تاجر کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کسی تاجر نے اپنے کاروبار کے متعلق مکمل اور باقاعدہ حساب کتاب مرتب نہ کر رکھا ہو، جس سے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ سال کے اختتام پر اس کو اپنے کاروبار سے صحیح آمدن کتنی ہوئی، تو وہ انکم ٹیکس حکام کے رحم و کرم پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جب اس کے پاس اپنا لین دین کا نہیں ہوگا تو پھر وہ مرضی کا ٹیکس بتا دیں گے جی آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے۔ اس کو انکم ٹیکس حکام کی طرف سے اندازہ لگائے گی آمدن پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ عام طور پر اندازہ لگائی ہوئی زیادہ اوپر چلا گیا آمدنی اصل آمدنی سے زائد ہوا کرتی ہے، لہٰذا اس تاجر کو زیادہ رقم انکم ٹیکس کے طور پر ادا کر کے مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسی مالی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ اخذ ضروری ہے کہ ہر تاجر اپنے کاروباری لین دین کو مکمل اور باقاعدہ طریقے سے محفوظ رکھے، تاکہ آمدنی اور اخراجات ثابت کر سکے۔ اس کے بعد جی چالو کاروبار کی فروختی، یعنی کہ ایک چلتا ہوا بزنس اگر آپ سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہونا ضروری ہیں۔ بعض اوقات ایک تاجر مختلف وجوہات کی بنا پر اپنا چلتا ہوا کاروبار فروخت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس تاجر نے اپنے کاروبار سے متعلق حساب کتاب مکمل اور باقاعدہ طریقے سے رکھا ہو تو اس کو اپنے کاروبار کی خرید و فروخت کا تعین کرنے میں آسانی رہے گی، وہ گاہک کی پوری تسلی کرے گا۔ لیکن اگر اس تاجر نے اپنے کاروبار کے متعلق مکمل اور باقاعدہ حساب کتاب نہ رکھا ہو تو ایسی صورت میں گاہک کا اطمینان بھی ناممکن ہوگا، وہ اپنے کاروبار کے صحیح اور مناسب دام بھی وصول نہ کر سکے گا، اس طرح اس کو گھاٹا رہے گا۔ دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے جب یہ گروسری سٹور جو ہیں، کریانے سٹور جو ہیں، جب یہ سیل ہوتے ہیں تو بیچنے والا کہہ رہا ہوتا ہے جی میرے دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے جی اس کی قیمت 8 لاکھ ہے، لیکن خریدنے والا کہتا ہے جی نہیں 8 لاکھ تو نہیں، یہ تو 5 لاکھ سے اوپر کا مال ہی نہیں ہے۔ تو ساری چونکہ منہ زبانی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے اندازے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر
بیچنے والے کے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو. جیسے یہ سپر سٹور جو ہیں، بڑے جو گروسری سٹور ہیں، مال ہیں، یہ جب سیل ہوتے ہیں تو ان میں اس طرح کی بات نہیں ہوتی. اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح پتہ چلتا ہے کہ کتنی انوینٹری جو ہے وہ کتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کتنی بک گئی ہیں، اس سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ دیوالیہ پن، بینک کرپٹ. اگر بدقسمتی سے کسی تاجر کا کاروبار ناکام ہو جائے تو اسے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی واجبات کی ادائیگی سے تو قاصر ہوتا ہے مگر قرض خواہ اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. ایسے حالات میں اس کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور خود کو دیوالیہ قرار دلوائے. عدالت سے صرف اسی صورت میں انصاف کی امید ہو سکتی ہے کہ وہ عدالت کو اپنے کاروبار کے متعلق مکمل اور باقاعدہ حساب کتاب کے ذریعے مطمئن کر سکے کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے قرض خواہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ بدقسمتی سے اس کا کاروبار ناکام ہوا ہے. لیکن اگر تاجر نے اپنے کاروبار کے متعلق مکمل اور باقاعدہ حساب کتاب نہ رکھا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ عدالت سے صحیح انصاف نہ کسی رحم کی توقع نہیں کر سکتا. اچھا، یہ بھی آپ بچے آگے جائیں گے دیکھیں گے، یہ جو دیوالیہ ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ عدالت کوئی ایسا بندہ جس کا کاروبار فیل ہو گیا ہے، اس کو نقصان ہوا ہے، اس کو لاس ہوا ہے، تو اس کے پیچھے جو قرض دار ہیں وہ پڑ جاتے ہیں، جی ہمارے پیسے دو، تو وہ پھر خود ہی عدالت سے رجوع کرتا ہے اور خود کو دیوالیہ قرار کے لاتا ہے. جب وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پھر دیوالیہ ہونے کے بعد کوئی بھی بندہ اس سے پیسے، ہاں یہ الگ بات ہے، جو اس کی پراپرٹی جائیداد ہوتی ہے وہ عدالت لے لیتی ہے، لیکن جو چیزیں پھر اس کے پاس نہیں ہوتی اس پر پھر اس کو تنگ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ تبھی آپ جو ہے، اللہ نہ کرے کسی پر یہ سچویشن آئے تو یہ دیوالیہ والی سہولت بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی تاجر ناکام ہوتا ہے تو اس کو تب ہی ملے گی جب اس نے پراپر اپنے اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہوں گے اور اپنے اکاؤنٹس کے تھرو وہ عدالت میں یہ ثابت کرے گا کہ مجھے واقعی نقصان ہوا ہے اور میں یہ قرض نہیں ادا کر سکتا. اس کے بعد آگے ہے جی گاہکوں اور ملازمین کے معاملات. معافی چاہتا ہوں. گاہکوں اور ملازمین کے معاملات. اگر اس نے ہر گاہک کے اکاؤنٹ اور مختلف ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ کا باقاعدہ حساب رکھا ہوگا تو کسی جھگڑے کی صورت میں اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی مدافعت کے لیے قابل اعتبار حساب اور واؤچرز موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تھا جی 1.3، بالکل مختصر سا تھا. اب چوتھا جو ہے کہ کھاتہ نویسی اور اکاؤنٹنسی میں فرق کیا ہے، ڈفرینس بٹوین بک کیپنگ اینڈ اکاؤنٹنسی. تو اب یہ بھی چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس میں آپ کو ان دونوں کا ڈفرینس بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کھاتہ نویسی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ بک کیپنگ کیا ہوتی ہے. کھاتہ نویسی سے مراد کاروباری لین دین کا مختلف حسابی کتب میں اندراج ہے. جو شخص یہ کام سر انجام دیتا ہے اسے بک کیپر یا اکاؤنٹس کلرک کہتے ہیں. اس شخص کے لیے اکاؤنٹنسی میں اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ شخص اپنے سینئر آفیسر کی زیر نگرانی کام کرتا ہے جس کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بک کیپنگ کے لیے آپ کو اکاؤنٹنگ کا اسپیسیفک نالج ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے ایک اوپر بیٹھا بندہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسے کر دیں ویسے کر دیں. جیسا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کنزیومیبل ایسٹس کون سے ہوتے ہیں، فکس ایسٹ کون سے ہوتے ہیں، ایسٹ اور ایکسپینس میں کیا فرق ہوتا ہے. اب عام جو BA FA پاس بندہ اس کو تو نہیں پتا، تو اکاؤنٹس والے اس کو خالی بتا دیتے ہیں، پھر اسی حساب سے انہیں اسپیسیفک رجسٹرز پر یہ جو بندہ بک کیپر ہوتا ہے یہ انٹری کرتا رہتا ہے. بات کریں اکاؤنٹنسی کی تو جہاں بک کیپنگ کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے اکاؤنٹنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. اعلیٰ تعلیم کے علاوہ اکاؤنٹنٹ کو حساب داری کے مضمون میں اعلیٰ تربیت حاصل ہونی چاہیے. اکاؤنٹنسی کھاتہ نویس کے مرتب کردہ اندراجات یکجا کر کے یہ معلوم کرتا ہے کہ اس عرصے میں کتنا نفع یا نقصان ہوا. محاسب کاروبار کے منتظمین کو آئندہ کے لیے لائحہ عمل بنانے میں مدد کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ کن اخراجات میں کمی کی ضرورت ہے اور کن اخراجات میں اضافہ تاکہ منافع میں مزید اضافہ ہو سکے. وہ تجزیہ کر کے مختلف اداروں کے ضرورت کے مطابق مطلوبہ گوشوارے اور اطلاعات تیار کرتا ہے اور کاروبار میں مالکان کا دست راز ثابت ہوتا ہے. جب انٹریاں ہو جاتی ہیں بیسک تو اس کے بعد اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتا ہے، بیلنس شیٹ بناتا ہے اور اپنی ٹاپ مینجمنٹ کو تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ کن کن چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، کن کن چیزوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں پر 1.4 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں 1.5 کی کہ کھاتہ نویسی کے دوہرے نظام کا اندراج کا نظام. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈبل انٹری سسٹم کہتے ہیں. ایک سنگل انٹری سسٹم ہوتی ہے، ایک ڈبل انٹری سسٹم ہوتی ہے. میں آپ کو ایک دیسی سی مثال دیتا ہوں. سنگل انٹری سسٹم یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دکاندار ہے، اس نے کوئی چیز بیچی تو وہ سیدھا صرف لکھے گا کہ جی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 12 انڈے جو ہیں وہ 1 درجن انڈے سیل ہوئے. ٹھیک ہے، اس نے اب ایک رخ کو لکھا ہے. اس کو کہتے ہیں سنگل انٹری سسٹم.
لیکن ڈبل انٹری سسٹم میں یہ لکھا جائے گا کہ 1 درجن انڈے سیل ہوئے، اس کے بدلے میں ہمیں اتنے پیسے بھی ملے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں اطراف سے جو لین دین ہوگا اس کو باقاعدہ لکھا جائے گا، اس کو ڈبل انٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جب آگے اکاؤنٹس میں جائیں گے تو باقاعدہ آپ کا اس سے واسطہ پڑے گا۔ ابھی آپ اس کو تھیوری میں دیکھ لیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اس نظام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر کاروباری لین دین کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جب کوئی تاجر اپنے حسابی کتب میں صحیح اور مکمل معلومات حاصل کرنا چاہے تو اسے اپنی حسابی کتب میں ان دونوں پہلو کا اندراج کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ کاروباری لین دین سے 2 حساب اکاؤنٹس متاثر ہوتے ہیں۔ ایک حساب فائدہ کرنے والے کا ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ پہنچانے والے کا۔ حسابی کتب میں فائدہ حاصل کرنے والے کو ڈیبٹ کہا جاتا ہے اور فائدہ پہنچانے والے کو کریڈٹ کہا جاتا ہے۔ ایسا کرتے وقت دونوں حسابات کے سامنے برابر رقم لکھی جاتی ہے۔ اس طرح آنے والی اشیاء دین ڈیبٹ کی جاتی ہیں اور جانے والی اشیاء کا کھاتا کریڈٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر احمد اینڈ کمپنی کو 5,000 روپے بھیجے، اس مثال میں رقم گئی، لہٰذا کیش کے کھاتے میں کیش اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جائے گا۔ لینے والا یا فائدہ حاصل کرنے والا احمد اینڈ کمپنی ہے، لہٰذا فرم کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جائے گا۔ لین دین اور لین کے اصول اگلے یونٹ میں تفصیل سے مزید مثالیں دے کر بیان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی کھاتہ نویسی کے مراحل، اکاؤنٹنگ سائیکل، یعنی کہ آپ یہ تو ہم نے ابھی سمجھ لیا کہ جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے اس کو لکھیں گے، لیکن لکھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا ابھی تھیوری میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ کھاتہ نویسی کے دوہرے اندراج کے نظام کے مختلف مراحل مندرجہ ذیل ہیں۔ بنیادی اندراج، ابتدائی ریکارڈ، اوریجنل ریکارڈ۔ جس روز اور جو ہی کوئی کاروباری لین دین طے پایا اس سے فوراً ہی ایک کتاب میں درج کر لیا جاتا ہے۔ اس کتابچہ کو روزنامچہ یا جرنل کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی لین دین بھولنے نہ پائے۔ اس کتاب میں روزمرہ کے کاروباری لین دین کے اندراج کے طریقے کو روزنامچہ یعنی کہ جرنلائزنگ کہتے ہیں۔ اس کتاب میں چونکہ سب سے پہلے اندراج ہوتا ہے اس لیے اس کو بنیادی اندراج یا ابتدائی ریکارڈ کہتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی گروسری سٹور میں آپ نے کوئی ادھار لگوایا ہوا ہے تو ایک ہی صفحے پر وہ بندہ ساری انٹریاں کرتا رہتا ہے، جی اپنا صدیق صاحب کو صابن دیا، لکس کا فلانے بندے کو یہ دیا۔ جب رات ہوتی ہے نا تو وہ جو اس کا روزنامچہ ہوتا ہے، جو جرنل رجسٹر ہوتا ہے، وہاں سے پھر ایک اور رجسٹر پر انٹری کرتا ہے جہاں پر صدیق صاحب کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے کیا لیا، اب کیا لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو مکس انٹریوں کے لیے جو رجسٹر یوز ہوتا ہے اسے ہم جرنل رجسٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو یہ جرنل کا ہے۔ اس کتاب میں چونکہ سب سے پہلے اندراج ہوتا ہے اس لیے اس کو بنیادی اندراج یا ابتدائی ریکارڈ کہتے ہیں۔ The act of recording the entries in the journal is called journalizing۔ اس کے بعد جی درجہ بندی ہوتی ہے یا گروپ بندی ہوتی ہے جسے انگلش میں کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ جب روزنامچہ میں ایک تاریخ کے تمام لین دین کا اندراج ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے حسابات جن کا تعلق کسی ایک ہی شخص یا شے سے ہے مختلف جگہوں پر درج کیے گئے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی ایک شخص کے متعلق تمام لین دین کو علیحدہ جگہوں سے اکٹھا کر کے لکھیں گے اور ایک کھاتے میں درج کریں گے۔ مثال کے طور آپ لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سارا دن لکھتے ہیں، پھر آپ لوگ شام کو دیکھتے ہیں کہ ہماری دکان سے جوس کتنا سیل ہوا، سرف کتنا سیل ہوا، صابن کتنا سیل ہوا۔ جب آپ شروع کی انٹری کریں گے تو آپ دیکھیں گے جی صدیق صاحب نے بھی صابن لیا ہوا ہے، رفیق بھائی نے بھی صابن لیا ہوا ہے۔ اچھا، سرف ایکسل جو ہے وہ ایک ہی پروڈکٹ ڈفرنٹ لوگوں نے لی ہوگی، لیکن جب آپ شام کو دوسرا رجسٹر کھولیں گے جو درجہ بندی کا رجسٹر ہوتا ہے جسے لیجر رجسٹر کہا جاتا ہے، اس میں آپ لیکس صابن بے شک 10 لوگوں نے لیا ہوا ہے، اس کی انٹری آپ ایک ہی صفحے پر کریں گے، اپنے سٹاک سے مائنس کریں گے کہ ہمارے پاس جب ہم نے صبح دکان کھولی تو ہمارے پاس لیکس کے 20 صابن پڑے تھے، 7 لوگوں نے یہ صابن لے لیا، پیچھے 13 رہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے اور کسی ایک شے سے متعلق تمام لین دین کے علیحدہ جگہوں سے اٹھا کر کریں اور ایک ہی کھاتے میں درج کریں تاہم یہ جان سکیں کہ وہ شخص ہماری حسابی کتب میں مقروض کی حیثیت رکھتا ہے یا قرض خواہ کی، اور دوسرا یہ کہ کسی نوعیت کی اشیاء کتنی مالیت میں خرید و فروخت کی گئیں، کس جگہ اور کس شخص یا اس شے کے متعلق تمام لین دین کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے حساب کو اکاؤنٹس کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے اسی طرح بندوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ ایک گھر جو ہے جس نے آپ سے ادھار لگوایا ہوا ہے، ان کے بچے آ کر دن میں 6 دفعہ آپ سے چیز لیں گے تو آپ پھر بعد میں ان 6 انٹریوں کو ایک ہی کھاتے میں ڈالیں گے، جی یہ صدیق صاحب کے بچے تھے، صابن بھی لے کے گئے، سرف بھی لے کے گئے، ٹوتھ پیسٹ بھی لے کے گئے،
ٹھیک ہے، تو بندے کے حساب سے بھی کلاسیفیکیشن گروپ بندی کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں انہوں نے وہی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اب انہوں نے تھوڑی سی ایگزامپلس دی ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلم کا حساب، اسلم اکاؤنٹ، فرنیچر کا حساب، فرنیچر اکاؤنٹ، خرید کا حساب، پرچیز اکاؤنٹ، سیلز کا جو آپ نے چیزیں بیچیں، حساب فروخت، سیلز اکاؤنٹ، اس طریقے سے ہر چیز کا اپنا اکاؤنٹ بنتا ہے۔ حساب یعنی کہ اکاؤنٹ میں اندراجات کرنے کے طریقہ کار کو کھاتہ پوسٹنگ کہتے ہیں، انگریزی میں اس کی تعریف یہ ہے، کیا ہے جی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ The act of transferring the entries from the journal to the account is called posting۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ ایک ہی صفحے پر صدیق صاحب، رفیق صاحب، نذیر صاحب کا کھاتہ لکھتے ہیں، پھر شام کو جو دوسری کتاب ہوتی ہے جو اکاؤنٹ والی، جسے لیجر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہر بندے کی جب انٹری کرتے ہیں تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پوسٹنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خلاصہ یا سمری ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ سے مراد کسی تاجر کا اختتامی حساب، فائنل اکاؤنٹ اور اینول اکاؤنٹ یا سالانہ حساب ہے۔ ایک تاجر اپنے کاروبار کا اختتامی حساب یا سالانہ حساب تیار کر کے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس عرصے میں یا اس سال میں اس نے کتنا نفع یا نقصان ہوا۔ نیز اس عرصے یا سال کے اختتام پر کاروبار کی حالت کیسی تھی، کاروبار کی مالی حالت، اثاثات اور واجبات کا ایک گوشوارہ تیار کر کے معلوم کی جاتی ہے، جس کو بیلنس شیٹ کہتے ہیں۔ اختتامی حساب یا سالانہ حساب کے موضوع پر ایک الگ یونٹ تحریر کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مراحل کو اکاؤنٹنگ سائیکل کہتے ہیں۔ آگے اسباق میں مختلف مراحل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، کاروباری حساب کی مدت، ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگوں کا کھاتے بنا رہے ہیں، ایک ٹائم ایسا ہے کہ جب آپ نے اس کا نتیجہ نکالنا ہے، تو وہ کون سا ٹائم آئے گا، کتنے عرصے کا وہ پیریڈ ہوگا جس کے بعد آپ اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ عموماً 1 سال کا ہوتا ہے، لیکن بک اس بارے میں کیا کہتی ہے وہ آپ پہلے دیکھ لیں۔ اگرچہ مالکان کو کاروباری حسابات سے کسی بھی وقت یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اب تک کتنا فائدہ یا نقصان ہوا، لیکن آسانی کے لیے اور سرکاری اداروں انکم ٹیکس کی شائع کردہ ہدایت کے مطابق مالکان یہ تعین کرتے ہیں کہ کتنی مدت کے بعد کاروباری حسابات کے گوشوارے تیار کیے جائیں۔ یہ مدت عموماً 1 سال ہوتی ہے۔ کسی فرم یا کمپنی کے حساباتی یا مالی لین دین جون میں ختم ہوتا ہے اور کسی کا دسمبر میں۔ اس طرح جون یا دسمبر کے اختتام پر مالی گوشوارے، فائنینشیل سٹیٹمنٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مالی سال میں آئے دن تبدیلی نہ کی جائے، کیونکہ اس طرح کاروباری نتائج کا کما حقہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا اور ایک سال کے نفع نقصان کا دوسری مدت کے نفع نقصان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ کہیں جی کہ میں اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ دسمبر میں کلوز کروں گا، پھر آپ کہیں جی اب میں جون میں کلوزنگ کیا کروں گا۔ تو آپ کے بزنس نے ایک مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ آپ 30 جون کو کلوزنگ کریں گے یا 31 دسمبر کو کیا کریں گے۔ آگے جی، حساب نویسی کے دوہرے اندراج کے فوائد۔ اگر آپ ڈبل انٹری سسٹم پر چلتے ہیں تو آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے؟ ایڈوانٹیجز آف ڈبل انٹری سسٹم آف بک کیپنگ۔ حساب نویسی کے دوہرے اندراج کے فوائد درج ذیل ہیں۔ اس نظام کے تحت ہر کاروباری لین دین سے متاثرہ 2 حسابات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اب میں پھر سے بتا رہا ہوں، 2 اندراج ایسے ہیں، دکان والا کہے گا کہ میں نے اسلم صاحب سے پیسے لیے اور ان کو بدلے میں نے سرف ایکسل کا ایک پیکٹ دے دی، یعنی کہ دونوں حسابوں سے۔ ویسے تو ہم عام روٹین میں ہم لکھتے ہیں کہ جی سرف ایکسل سیل ہوا، یہ سنگل انٹری سسٹم ہے، لیکن ڈبل انٹری سسٹم یہ ہوگا کہ سرف ایکسل سیل ہوا، بدلے میں ہم نے اتنے پیسے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طریقوں سے انٹری کی جائے۔ انشاءاللہ آگے آپ ڈیٹیل میں انٹری بھی سیکھیں گے، تو اب کے لیے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اس نظام کے تحت ہر کاروباری لین دین سے متاثرہ 2 حسابات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت تیار کردہ حسابی کتب سے تاجر کو اپنے کاروبار سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات بآسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ تاجر کو اپنی حسابی کتب سے روزمرہ لین دین کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات حاصل ہوتی ہے کہ اس کے قرض خواہوں کو کتنی رقم واجب الادا ہے اور مقروض سے کتنی رقم قابل وصولی ہے۔ حسابی کتب چونکہ خرید و فروخت کے علاوہ تمام اخراجات، نقصانات اور آمدن کے حسابات بھی درج ہوتے ہیں، اس لیے اس حسابات کی مدد سے کاروباری نفع نقصان بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس طرح مالی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئندہ کے لیے ایسا لاہے عمل تیار کیا جا سکتا ہے جس سے نفع کے امکانات زیادہ ہوں، نقصان کا خطرہ کم رہ جائے۔ اچھا، دوہرے طریقے اندراج کے تحت سارے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے دونوں مجموعے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر جمع کرنے پر دونوں مجموعے برابر نہ ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کریڈٹ یا ڈیبٹ کی کوئی رقم رہ گئی ہے، وہ رقم ڈھونڈ کر کھاتوں کی تصحیح کر لی جاتی ہے۔ یہ اس نظام حسابات کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔
جب بھی آپ ڈبل انٹری سسٹم کرتے ہیں تو اینڈ میں جب ٹوٹل کرتے ہیں تو کریڈٹ کا ٹوٹل اور ڈیبٹ کا ٹوٹل ایکول آنا چاہیے. اگر ایکول نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کھاتے میں کسی انٹری کو چھوڑ دیا ہے. آگے چلیں تو سنگل انٹری اور ڈبل انٹری سسٹم، ان دونوں کے درمیان واضح فرق کرنے کے لیے الگ الگ تعریفیں کرتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو سکے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ڈبل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تحت ہر لین دین یا معاملہ ٹرانزیکشن کے دونوں پہلو درج کیے جاتے ہیں. سنگل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے؟ سنگل انٹری سسٹم اس طریقے کے مطابق لین دین یا معاملہ ٹرانزیکشن کے دونوں پہلے درج نہیں کیے جاتے بلکہ کوئی ایک پہلو درج کر لیا جاتا ہے. بعض کو سرے سے ہی درج نہیں کیا جاتا، صرف چند ایک شخصی حسابات تیار کرتے ہیں. نیز غیر شخصی یعنی کہ امپرسنل اکاؤنٹ حسابات کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے آدھا ادھورا، نامکمل، ناقص، غیر سائنسی بلکہ نو سسٹم آف بک کیپنگ کہتے ہیں. اب دونوں کے درمیان جو ہیں وہ دونوں کے درمیان فرق واضح کرنے والے نکات. کیسے فرق واضح ہوگا؟ یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈبل انٹری بک کیپنگ ہے، پھر اس کے بعد سنگل انٹری یا نامکمل سسٹم ہے. یہاں پر پہلا پوائنٹ ہے جی ہر لین دین کے دونوں پہلو درج کیے جاتے ہیں. شاد و نادر ہی دونوں پہلو درج کیے جاتے ہیں، کوئی ایک پہلو درج کیا جاتا ہے. غیر شخصی حسابات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چونکہ دونوں پہلو درج ہوتے ہیں اس لیے ٹرائل بیلنس بنا سکتے ہیں. کیونکہ سودوں کے دونوں پہلو درج نہیں ہوتے اس لیے ٹرائل بیلنس تیار نہیں کر سکتے. اچھا آگے پوائنٹ 3 ہے جی نفع و نقصان کا حساب تیار کرنے کے لیے صحیح نفع و نقصان معلوم کیا جا سکتا ہے. اس میں صحیح نفع یا نقصان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بیلنس شیٹ بنا کر کاروبار کی صحیح مالی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس میں بیلنس شیٹ ہی نہیں بنائی جا سکتی، لہذا کاروبار کی مالی حالت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. دھوکہ فریب اور غلطیوں کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. چونکہ ریکارڈ نامکمل ہوتے ہیں اس لیے دھوکہ فریب اور غلطیوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ تھا جناب آپ کا 1.5. اب 1.6 جو ہے وہ چیپٹر نہیں ہے، اس میں جیسے آپ کو ایک سمری سی جو ہے وہ بتا دی ہے کہ یہ چیپٹر اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ حساب نویسی وہ علم اور فن ہے جس کے ذریعے تمام کاروباری مشاغل کے مالی اثرات مختلف حسابی کتابوں اور رجسٹروں میں درج کیے جاتے ہیں تاکہ مالکان کو، تاجران کو اپنے نفع نقصان کا بروقت پتہ چل سکے. محاسبہ پر کاروبار کا ایک ذمہ دار افسر سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد جی محرر محاسبات اکاؤنٹس کلرک جو محاسب کے ماتحت کام کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی روزنامچہ لکھنا، وہاں سے بہی کھاتے لیجر مکمل کرنا ہے. محاسب کا کام نہ صرف ان مشاغل کی نگرانی کرنا ہوتا ہے بلکہ ان کتابوں کے تجزیے اور مندرجہ ذات سے سالانہ حسابات اور انتظامیہ کی مدد کے لیے دیگر مواد تیار کرتا ہے. اس طرح محاسب انتظامیہ کے لیے آنکھ اور کانوں کا کام دیتا ہے. دوہرے اندراج کے نظام کھاتہ نویسی کا مقصد یہ ہے کہ ہر متعلقہ حساب کے لین دین کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے. اس نظام سے سالانہ اور عبوری مدت کے حساب تیار کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اکاؤنٹنگ سائیکل میں وہ تمام مراحل آتے ہیں جو کسی تجارتی واقعہ ٹرانزیکشن کے وقوع پذیر ہونے سے لے کر اختتامی حسابات کے بننے تک طے کرنے پڑتے ہیں. اگلے یونٹ میں ان مراحل کی تفصیل اور عملی طور پر ہر مرحلے کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی تو یہ باتیں تھیں، باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا وہ میں خود بتایا جا رہا ہے کہ اگلے یونٹ میں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ میں بھی آپ کو اگلے یونٹ میں ہی کر کے دکھاؤں گا. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو آج کی یہ پسند آئی ہوگی. لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اگر آئی کام کر رہے ہیں تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کے بڑے کام آئے گا. ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.